الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل و افضل الرسل و اکمل الرسل و اجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا، سلام اس پر جو لانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کے نیزوں پر پڑھا جس نے کلام اللہ. کبھی یادوں کو تسلیم نہیں، کبھی کوئی ادب انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدتاری ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا.
جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس سالانہ عظیم الشان سنی کانفرنس چکوال کی یہ تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس حضرت قاضی صاحب نفر اللہ مرقدہ کے گاؤں بھی میں ہمیشہ کی طرح انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ کثیر تعداد میں مہمانان گرامی قدر کا سلسلہ اسٹیج پہ آنے کا جاری و ساری ہے۔ اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں قائد اہل سنت، قائد خدام اہل سنت والجماعت حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سالار اہل سنت حضرت اقدس حضرت علامہ ظاہر حسین جرار صاحب، اور اس خوبصورت کانفرنس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے فاضل اجل برادر محترم حضرت مولانا محمد فاروق حیدری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی شب و روز کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے۔ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ کا سہارا لیا، ان آیات مبارکہ کے سہارے سے میں کوشش کروں گا کہ خاندان نبوت، اہل بیت رسول اور آل رسول کی خدمت میں عقیدت کا سلام پیش کیا جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا تعلق آل سنت والجماعت سے ہے۔ ہم آقا کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، آقا کی ہر نسبت کو اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں۔ جہاں تک اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا تعلق ہے، میں ذرا تمہیدی حوالے سے عرض کرتا ہوں، اہل بیت رسول، اہل بیت کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، اہل بیت کا لفظ پیغمبر مثال کے طور پہ اہل وطن، اس کا معنی ہوگا وطن والے۔ اہل کا معنی نسبت کے زمرے میں آتا ہے، اہل مدینہ یعنی مدینہ والے، اہل بیت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور معنی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری گفتگو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ نوجوان اس کام کے اہل ہے۔ اگر آپ یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس نوجوان کے ذمہ لگائیں، یہ اس کام کا اہل ہے۔ کیا مطلب؟ اس اہل کا معنی نسبت کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا معنی لائق کی صورت میں آئے گا، یعنی یہ نوجوان اس کام کے اہل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کام کے لائق ہے، اس کام کے قابل ہے۔ اب
ذرا توجہ سے بات سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے اہل بیت رسول, رسول کے گھر والے, مگر دوسرا معنی یہ ہے اہل بیت رسول, رسول کے گھر کے لائق, اہل بیت رسول پیغمبر کے گھر کے قابل. اب میں سوال اٹھاتا ہوں, نبی کے گھر کے قابل کون ہے؟ اللہ کے نبی کے گھر کے لائق کون ہے؟ بیچ کے روشن زمینوں آئیے سارے مل کے ہم در رسول پہ چلتے ہیں, باپ پیغمبر کے قدموں میں چلتے ہیں, اللہ کے نبی کی دہلیز پہ جا کے قدم جما دیتے ہیں, اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے ہم ذرا تلاش کرتے ہیں, پیغمبر کے گھر میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر میں کون لوگ تھے, آخر وہ کون لوگ ہیں اللہ نے جنہیں پیغمبر کے گھر کے لائق بنایا, وہ کون لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مصطفیٰ کے گھر کے قابل بنایا. جب میں اللہ کے نبی کی دہلیز پہ جاتا ہوں میں نے کیا دیکھا, سیدہ خدیجہ نبی کے گھر میں نظر آئی. سیدہ خدیجہ نبی کے گھر میں کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ خدیجہ پیغمبر کے گھر کے لائق ہے. سیدہ حفصہ نبی کے گھر میں ہے, یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ نبی کے گھر کے لائق ہے. اماں عائشہ صدیقہ نبی کے گھر میں آئی, یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ نبی کے گھر کے لائق ہے. اماں سودا پیغمبر کے گھر میں نظر آتی ہے, یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ نبی کے گھر کے لائق ہے. بات یہی پہ ختم نہیں, سلسلہ آگے چلتا ہے. سیدہ زینب کو اللہ نے نبی کی اولاد میں پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ زینب بھی نبی کے گھر کے لائق ہے. سیدہ رقیہ نبی کے گھر پیدا ہوئی, یہ کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کے گھر کے لائق ہے. سیدہ ام کلثوم نبی کے گھر میں پیدا ہوئی, کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کے گھر کے لائق ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا آقا کے گھر میں پیدا ہوئی, کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کے گھر کے لائق ہے. اے بابا بات یہی پہ ختم نہیں, میں تمہیں درے رسول پہ لے چلتا ہوں. میرے آقا کی خدمت پہ حاضر ہو کے کیا دیکھا؟ میرے آقا نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا, اپنی چادر کو اٹھایا, علی کو فرمایا محمد کی چادر میں آ جا. جناب زہرا کو بلایا, اپنی چادر کو اٹھایا. سیدہ زہرا کو کہا میرے چادر میں آ جا. امام حسن کو بلا کے اپنی چادر میں چھپایا, امام حسین کو بلا کے اپنی چادر میں بچھایا, چھپایا. میں نے عرض کی اللہ یہ مصطفیٰ کی جو چادر میں آ کے ان کی کیا عزت ہے. میرے آقا بولے نطق نبوت سے ارشاد صادر ہوا. میرے آقا نے فرمایا اللہ جن پہ تطہیر کی چادر آپ نے کی ہے وہ تو لاشک محمد کی اہل بیت ہے, مگر میرا مالک تیرا پیارا نبی تیری دربار میں التجا کرتا ہے اللہم ہاؤلائی آل بیتی. اللہ علی بھی محمد کے گھر کے لائق ہے, فاطمہ بھی نبی کے گھر کے لائق ہے, حسن بھی نبی کے گھر کے لائق ہے, حسین بھی نبی کے گھر کے لائق ہے. انہیں بھی اہل بیت قبول کیجئے, انہیں بھی اہل بیت چل لیجئے. ایک مسئلہ سمجھ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات سے جس کو بھی چن کے میرے پیغمبر کے گھرانے سے جوڑا ہے وہی پیغمبر کی اہل بیت ہے. اہل بیت رسول میں زور سے تھوڑا سا کو آہستہ رکھیں, ہلکی سی صاف کر دیں آواز. میں چونکہ بے سورج ہے بندہ, توجہ کریں.
گھرانہ نبوی میں سے میں ایک ایسے شخص پہ بحث کرنا چاہتا ہوں جو گھرانہ ہی سرداروں کا ہے. کسی خاندان میں ایک MLA بن جائے پورا خاندان جیون نہیں دیتا. توجہ ہے، میں عرف کی بات کر رہا ہوں ورنہ ایسے نہیں ہے. کوئی ایک سردار بن جائے پورے خاندان کے لیے عزت کا سبب ہوتا ہے. مگر میں جس سردار کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ صرف اپنی ذات میں سردار نہیں ہے بلکہ یہ گھرانہ ہی سرداروں کا ہے. اس گھرانے میں ہم جنہیں بھی دیکھیں وہ اپنی من میں اپنی حیثیت میں سردار نظر آتا ہے. چونکہ میں تو جس سردار کی بات کرنا چاہتا ہوں اس سردار کو امام حسین کہتے ہیں. اللہ نے مقام بھی کیسا دیا، عصمت اللہ نے کیا عطا کی، بلندیاں رب نے کیا عطا کی. توجہ سے بات سمجھنا، یہ صرف گھرانے میں کوئی ایک سردار نہیں بلکہ گھرانہ ہی سرداری کا. بلکہ میں جملہ کہتا ہوں یہ پوری کائنات سرداری کو تلاش کرتی ہے مگر سرداری در حیدر کو تلاش کرتی ہے. یہ پوری کائنات سرداریوں کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے مگر سرداری در حسین پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے کو کیسی سرداری عطا کی، اللہ نے اس گھرانے کو مقام کیسا دیا، اللہ نے اس گھرانے کو کس ظلم پہ شان سے نوازا ہے. اگر میں نانے کو دیکھتا ہوں تو نبیوں کے سردار ہے، اگر بابے کو دیکھتا ہوں ولیوں کے سردار ہے، اماں کو دیکھتا ہوں تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. اگر میں اس گھر میں پلنے والے شہزادوں کو دیکھتا ہوں تو امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. ہاں ٹھیک. توجہ کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گھرانہ ہی سرداروں کا ہے. بابا ولیوں کا سردار، سبحان اللہ کہو ذرا ذوق سے. آج میرا دل کرتا تھا میں علی کے شہزادوں پہ بات کروں مگر میں نے لگتا ہے تسی کچھ اور سننا چاہتے ہو. ہماری گھٹی میں حسینیت موجود ہے. نہیں بولتے نہیں بولتے نہیں بولتے. ہماری گھٹی میں حسینیت موجود ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھو. یہ جس مرکز میں آپ آئے بیٹھے ہیں اور میں جس منبر و محراب پہ کھڑا ہوں نسل در نسل ان کے ناموں سے بھی حسینیت کا پرچار ہوتا رہے گا. نسل در نسل ناموں سے بھی حسینیت کا پرچار ہوتا رہے گا. قائد اول کو دیکھیں تو نام قاضی مظہر حسین ہے. قائد اول کو دیکھیں تو قاضی مظہر حسین. قائد ثانی کو دیکھیں تو قاضی ظہور الحسین. آگے شہزادوں کو دیکھیں تو قاضی ظاہر حسین. میں بڑی دیر تو سوچ رہے ہاں کہ قاضی مظہر حسین دے متوالے تو ٹھنڈے نہیں ہوں دے مگر آج یہ کمزوری لگتا ہے بڑھاپا چھا گیا ہے. کہ میں مولوی اختر صاحب ایسا نہ کریں
قاضی مظہر حسین نے اپنے ماننے والوں کو ٹھنڈا سبق پڑھایا ہی نہیں ہے. میں عرض سے کر رہا ہوں کہ حسینیت ہماری گھٹی میں شامل ہے. اور یاد رکھیں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، ہم کل بھی حسین کے نوکر تھے، آج بھی حسین کے غلام ہیں. ہماری نسلیں اس مقدس نام پہ، حسینی کردار پہ، حسینی افکار پہ، حسینی سوچ و بچار پہ قربان ہوتی رہے گی. صبح قیامت تک ہمیں حسین کے جھنڈے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ہم نہیں جانتے کسی یزید اور یزیدی کردار کو. حسین کل بھی رہنما تھا، آج بھی رہنما ہے. ہمارے تو ناموں سے حسینیت چمکتی ہے، ہماری عقیدوں سے حسینیت چمکتی ہے، ہماری عبادات سے حسینیت سے محبت کی خوشبو آتی ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تک میں نماز پہ آل محمد پہ درود نہ پڑھوں رب میری نماز بھی قبول نہیں کرتا. ہم جئیں گے حسین کا نام لے کے جئیں گے، مریں گے آل محمد کی محبت میں قربان ہو جائیں گے. ارکس زور سے میری تقریر میں ایک جگہ نعرہ لگا، یہی جو نوجوان نے نعرہ لگایا، حسینیت زندہ باد. جب یزید عزت کا نعرہ لگانے لگا، ایک بزرگ اسٹیج سے اٹھ کے یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جاؤ. تو میں نے یوں متوجہ کر کے کہا، میں کیا توانو جے ایڈا چنگا لگ دے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں. ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی زور سے ہم آج بھی حسینی ہیں. حسینی جیئیں گے، حسینی مریں گے انشاءاللہ. محرم الحرام میں بڑے بڑے لوگ یزیدی افکار لے کر میدان میں اترتے ہیں. سوشل میڈیا نے تھیلے سے بلیاں نکال دی، چہرے ظاہر کر دیے کہ کون حسینی لشکر کا ساتھی ہے، کون یزیدی افکار کر رہی ہے. بڑے بڑے لوگ اپنے چہرے ظاہر کر چکے ہیں. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اے بابا جے ایڈا چنگا ہوتا تو میرا پیر ہاتھ رکھ نہ دیتا. جب حسین نے نہیں مانا، کہتے ہیں جی یہ دروازہ کھلے گا اور اس دروازے سے لوگ کراس کر کے حضرت امیر معاویہ تک پہنچے گے. میں کہا کرتا ہوں امیر معاویہ کی عظمت کو منوانے کے یزید جیسی کمزور بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. معاویہ کی حقانیت پہ قرآن کافی ہے. امیر معاویہ کی حقانیت پہ یہ قرآن کافی ہے.
امیر معاویہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک نام ہو اس کا، ستاروں جیسا مقام ہو اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منظر روا دوا تھا، وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا، کلندرانہ حیا تو اس کی سکندرانہ صفات تو اس کی، کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا شائبہ تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب پہ چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوف شاہ تھا۔ چکوال والو، امیر معاویہ امت کو منوانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کا قرآن کافی ہے، کافی ہے۔ ہمیں یزیدی کمزور ساکھیوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جس امیر معاویہ کو علی المرتضیٰ نے سینے سے لگا لیا، نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، امام حسن نے نواز دیا، امام حسین نے بیعت کا ہاتھ دھر دیا، اس امیر معاویہ کو منوانے کے لیے حقائق موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، شریعت موجود ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یزید کا دروازہ کھلے گا، معاویہ تک آئیں گے، ہم کسی یزید کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اتنی تمہاری جرأت ہے، نام لیتے ہو تو منہ چھپا کے کیوں لیتے ہو، گردن جھکا کے کیوں لیتے ہو، آنکھیں چرا کے کیوں لیتے ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی پیارا ہے بڑا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ اپنی عاقبت کی فکر ہو، دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھے میری جان حسین ہے، میرا مان حسین ہے، میری بقا حسین ہے، میری عزت حسین ہے۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے حسینی محبت قدم بھر کے جیئیں گے انشاءاللہ۔ دلیل چھوڑو، ماشاءاللہ زندہ لمبیاں چوڑیاں بحثاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ دلیل چھوڑو، وکیل چھوڑو، نہ باتوں پہ منہ چڑھاؤ۔ حسین کیا ہے، یزید کیا ہے، نہ کوئی صحیفہ کتاب لاؤ۔ عدیم کا تو یہ فیصلہ ہے، ادھر ہی کو کربلا بناؤ۔ میں بطرف حسین آتا اور تم بطرف یزید آؤ۔ توجہ کیجئے، میں عرض سے کر رہا ہوں، کیا مقام ہے جناب امام حسین کا؟ سرداری اس دہلیز پہ پڑی ہے، ابا وکھرا سردار ہے، اما وکھری سردار ہے، نانا وکھرا سردار ہے، ویر وکھرا سردار ہے۔ میں شانہ تو قربان جاواں، نبی بیٹھے تو مصطفیٰ کی گود میں نظر آئے، نبی اٹھے تو محمد کے کندھوں پہ نظر آئے، نبی عبادت میں جھکے تو مصطفیٰ کی پشت پہ نظر آئے۔ جنہیں سہارا رسول اللہ نے دیا ہو، جنہیں سنبھالا مصطفیٰ نے، تم کیا سمجھتے ہو مٹا دیا؟ مٹ گئے، مٹا دیے گئے۔ اس مجمع میں کتنے حسین نام کے حسین کے نوکر موجود ہوں گے؟ اس مجمع میں حسینی نام زندہ ہے، حسینی افکار زندہ۔ اور مر تو وہ گیا
جس کا نام لینا بھی اپنی موت سمجھتے ہو. کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے؟ بتاؤ کتنے گھروں میں یزید رہتا ہے؟ کتنے لوگ اپنے بچوں کو یزید یزید کر کے پکارتے ہیں؟ بے شک فی ذاتی ہی نام برا نہیں ہوتا، مگر تمہارے گندے کردار نے تمہارے نام کو بھی گالی بنا دیا ہے، تمہارا نام بھی مشکوک ہو چکا ہے. آج دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں قبیلے موجود ہیں. لوگ اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑنا سعادت سمجھتے ہیں، یزید سے کوئی جڑنا سعادت نہیں سمجھتا. مجھے دنیا میں کوئی ایک قبیلہ ایسا بتاؤ جو سر فخر سے اونچا کر کے کہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں. کوئی دکھاؤ. میں کئی ممالک جا چکا ہوں، میں آپ کے وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے کا سفر کر چکا ہوں، کراچی سے کاغان، کوئٹہ سے کشمیر. آج تک مجھے دنیا میں کوئی ایک قبیلہ ایسا نہیں ملا جو اپنے آپ کو یزیدی نام سے جوڑے. لوگ اپنے آپ کو حسین سے جوڑنا سعادت سمجھتے ہیں، یزید سے خود کو جوڑنا کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. یزیدیوں انشاءاللہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ تمہارے منہ پہ پھٹکار ہوتی رہے گی. آل محمد پہ درود و سلام کے ترانے پڑے جاتے رہے گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں، بہرحال مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے، اللہ اس عظیم اجتماع کو شرف قبولیت سے نوازے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.